حضرات، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیے۔ خوف الہی آپ کے دل میں کتنا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خوف الہی سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے، رات کو جاگا کرتے تھے، لوگوں کی خیریت معلوم کیا کرتے تھے۔ خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھاس کا تنکا ہاتھ میں پکڑنے کے بعد کہتے تھے، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے امیر المومنین عمر بن خطاب کے خوف الہی کا۔ گھاس کا تنکا ہاتھ میں لینے کے بعد کہتے تھے، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، لیکن آپ یہ کیوں کہتے ہیں کاش میں انسان ہوتا، انسان نہ ہوتا، گھاس کا ایک تنکا ہوتا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، میں اس لیے کہتا ہوں جب میدان محشر میں اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا، اے عمر تو نے دنیا میں کیا کیا، کیا کھایا، کتنا سویا، اپنی زندگی تو نے کیسے گزاری، تو میں عمر کس کس چیز کے بارے میں اپنے رب کو حساب دوں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اسلامی بھائیوں، آج اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ہر عیش و عشرت سے نوازا ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھیے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خوف الہی سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ قبرستان کے قریب سے گزر ہوتا، دھاڑے مار مار کے رونے لگتے تھے۔ یہی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا دور ہے، آدھی دنیا کے آپ بادشاہ ہیں۔ ایک ضعیفہ خاتون، ایک بوڑھی عورت ایک پیالے میں تیل لینے جا رہی تھی۔ جب ادھر سے تیل لے کر کے واپس ہوئی، ضعیفہ کی غربت کا عالم یہ تھا، آنکھوں میں بینائی بھی نہیں، پیروں میں چپلیں بھی نہیں، ننگے پاؤں گئی ہے، ننگے پاؤں تیل لے کر کے واپس آ رہی ہے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ اچانک ضعیفہ خاتون کے پیر میں ٹھوکر لگتی ہے۔ ضعیفہ خاتون کے ہاتھ میں جو پیالہ تھا وہ پیالہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ پیالے میں جو تیل تھا، زمین نے اس تیل کو جذب کر لیا، زمین نے اس تیل کو پی لیا۔ ضعیفہ خاتون شش و پنج میں ڈوب گئی۔ عرض کرتی ہے، پروردگار، اے مالک و مولا، میں کیا کروں گی؟ میری غربت کا عالم یہ ہے کہ میرے پیروں میں چپلیں بھی نہیں، میرے ٹھوکر لگ گئی، زمین نے میرے تیل کو پی لیا۔ ضعیفہ دوڑتی ہوئی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی بارگاہ میں پہنچی۔ عرض کرتی ہے، اے امیر المومنین، میری غربت دیکھیے، میری غربت کا عالم یہ ہے
کہ میرے پیروں میں چپلیں بھی نہیں ہے, میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے. امیر المومنین میں تیل لے کر کے آ رہی تھی, راستے میں ٹھوکر لگی, زمین پہ پیالہ گر گیا, زمین نے میرے تیل کو پی لیا. امیر المومنین آپ زمین سے میرے تیل کو واپس لے لیجئے. ہے کوئی مائی کا لال جو دھرتی کے کلیجے سے تیل کو نکال دے؟ ہے کوئی مائی کا لال جو زمین سے تیل کو واپس لے لے؟ ہے کوئی مائی کا لال جو زمین کے کلیجے سے تیل کو نکال دے؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے ضعیفہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. ضعیفہ رو رہی ہے, کہتی حضور میری غربت کا عالم یہ ہے, میرے پیروں میں چپلیں بھی نہیں ہیں, اب میں تیل کیسے لے کر کے آؤں گی؟ حضور بالا آپ زمین سے میرے تیل کو واپس لے لیجئے. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے نام ایک رقعہ لکھا, ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ دیا, اے زمین سن, تو اس ضعیفہ کا تیل واپس کر دے. اگر تو نے ضعیفہ خاتون کا تیل واپس نہ کیا, اگر تو نے اس بوڑھی عورت کا تیل واپس نہ کیا, تو سن لے کل عمر تیرے سینے میں بے نمازی کو دفن کر دے گا. اللہ اکبر. اتنا کاغذ پہ لکھا, لکھنے کے بعد ضعیفہ کو دے دیا. ضعیفہ اسی جگہ پر جاتی ہے جہاں پر ٹھوکر لگی تھی. جس زمین نے تیل کو جذب کر لیا تھا, ضعیفہ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا ڈالا. ڈالنے کے بعد زمین نے اپنا کلیجہ نچوڑ کے زمین نے پیا ہوا تیل واپس کر دیا, دھرتی نے پیا ہوا تیل واپس کر دیا. گویا زمین نے بتا دیا, اے امیر المومنین عمر بن خطاب, ہم ضعیفہ کا پیا ہوا تیل دینا واپس آسان سمجھتے ہیں, تیل واپس دینا آسان سمجھتے ہیں, لیکن کل اپنے سینے میں بے نمازی کو سلانا پسند نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسلامی بھائیوں, ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے, نمازوں سے آج ہم دور ہیں, روزوں سے ہم دور ہیں, ذکر و اذکار سے ہم دور ہیں. یاد رکھیے, اگر زمین نے ہمیں قبول نہ کیا تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ زمین نے ہمیں نکال کے پھینک دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے. اس لیے نمازوں کی پابندی کیجئے, ذکر و اذکار کیا کیجئے, خوف الہی اپنے دل میں بسا لیجئے. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کی زندگی کو دیکھیے, نمازیں پڑھتے ہیں, راتوں کو لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کے دروازوں پر پہنچ کر کے لوگوں کی خیریتیں معلوم کر رہے ہیں. کوئی بیمار تو نہیں ہے, کوئی پریشان تو نہیں ہے, کوئی کسی تکلیف میں تو مبتلا نہیں ہے, گھر گھر جا کر کے لوگوں کی خیریت معلوم کر رہے ہیں, وقت پہ نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں. اسلامی بھائیوں, دنیا کے کام و کاج تم سب اپنے کیجئے, دنیا کے کام و کاج تم سب اپنے کیجئے, وقت اذان نماز میں شرکت بھی کیجئے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں, لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں. اناج کی بوری لاد کر کے اپنی پشت پر لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں, اناج کا کٹا لاد کے لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں. سب کچھ کس لیے؟ رضائے الہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, نیندیں قربان کر رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے نیندیں قربان کر رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے ذکر و اذکار کر رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے. اسلامی بھائیوں, یہی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب ہیں جن کو سرکار نے دنیا میں بشارت دی تھی, عمر تم جنتی ہو, لیکن پھر بھی خوف الہی کا عالم یہ تھا. اکثر آپ قبرستان سے جب نکلا کرتے تھے, زاروں قطار رویا کرتے تھے, آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے تھے, لوگ پوچھا کرتے تھے, اے امیر المومنین آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے,
फिर भी आप ज़ारो कतार क्यों रोते हैं? कब्रिस्तान के करीब से आपका गुजर होता है, आप रोना शुरू कर देते हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, यही इंसान का असली घर है, यही इंसान की आखिरी मंजिल है, इसलिए मैं रोया करता हूं। इस्लामी भाइयों, खौफ खुदा अपने दिल में बसा लो, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसा लो, नबी की मोहब्बत में जियो, नबी की मोहब्बत में उठो, नमाजों की पाबंदी करते रहो, बुराइयों से बचते रहो, इंशाअल्लाह मदे मुख्तार शफाअत फरमाएंगे। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है, हबीबी या रसूल अल्लाह, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। शान देखिए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाए, जिस रास्ते से निकल जाए, उस रास्ते पर कभी शैतान का गुजर नहीं हो सकता है। नबी फरमाते हैं, अगर नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा बंद ना हुआ होता, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की जिंदगी को देखिए, क्या शान है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की। सुभान अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल है, नबी के तरीके पर अमल कर रहे हैं, नबी की सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं। दिन ब दिन लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, दिन ब दिन लोग कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो रहे हैं। यही अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। रहते हैं मदीने में, कैसरो किसरा के बादशाह के सामने अगर नाम ले दिया जाता है, दहशत का यह आलम है कि कैसरो किसरा के बादशाह के जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपकी दहशत का यह आलम है। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, शेर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सर उठा करके बकरी की तरफ देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। मदीना शरीफ में एक झोपड़ी में बैठ करके अदल इंसाफ फरमाते हैं, एक झोपड़ी में बैठ करके इंसाफ करते हैं, एक झोपड़ी में बैठ करके लोगों को फैसले कर रहे हैं। देखने वाले देख करके दंग रह जाते हैं कि ये अमीरुल मोमिनीन है, आदि दुनिया के बादशाह हैं। अल्लाह अकबर। शान देखिए अमीरुल मोमिनीन की। ईद का दिन है, अपनी अहलिया मोहतरमा से फरमाते हैं, ऐ मेरी अहलिया मोहतरमा सुनो, हमारी जो पुरानी चप्पलें हैं, हमारी जो पुरानी जूतियां हैं, वो कहाँ हैं? आपके अहलिया मोहतरमा ने फरमाया, हुजूर वाला वो तो फट चुकी है। आपने फरमाया उनको सिल दो। आपके अहलिया मोहतरमा ने उन जूतियों को सिला। अमीरुल मोमिनीन वो जूतियां पहन करके ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सादगी देखिए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। 23 अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने आधी दुनिया पर हुकूमत की है, लेकिन सादगी का यह आलम था कि लिबास में पैबंद लगा करके पहना करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लामी भाइयों, अमीरुल मोमिनीन हजरत सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कल्चर अपना लो। इंशाअल्लाह एक दौर वो आ जाएगा कि देखने वाले हमें कहेंगे कि नबी का दीवाना इतना अच्छा है, नबी का गुलाम इतना अच्छा है, तो सारे नबियों का इमाम कितना